ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر چھپی منافقت کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے اس چیز کا اندازہ لگانا ہے کہ آخر ہمارے بنیادی عقائد، ہمارے بنیادی اقدار کیا ہیں، اور ہمیں ان کی مطابقت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور کیا ہماری زندگی بھی اسی کے اکارڈنگ ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم منافقت کر رہے ہیں۔ یہ وہ منافقت ہے جو واضح نہیں ہوتی، کیونکہ زیادہ تر ہم دوسروں کی منافقت کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اپنی منافقت کے اوپر ہماری نظر نہیں جاتی۔ ہمارے اندر کا منافق آخر کرتا کیا ہے؟ یہ ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان کنفیوزڈ رکھتا ہے۔ یہ ہمیں طاقت کے لیے، عزت کے لیے کہیں اور دیکھنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اگر ہمیں جیت مل جائے، کامیابی نصیب ہو، تو اس کا سارا کریڈٹ ہم اپنی میں کو دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی اگر نتیجہ اس کے برعکس ہو تو ہم پھر الزام سے کام لیتے ہیں، اپنی رسپانسبلٹی، ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے، ہم حالات کے تابع ہو جاتے ہیں، اور وہ حالات صرف بظاہر ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف ہمیشہ if we would always fall for what is apparent، جو چیز واضح ہے اس کو اپنے اوپر زیادہ حاوی کریں گے، تو ہم کبھی بھی پھر سکسیس اچیو نہیں کر سکتے۔ اس منافقت سے آپ کی ٹرسٹ، کریڈیبلٹی خراب ہوگی، کیونکہ جب ایک انسان کنفیوزڈ ہوتا ہے، وہ نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، کہہ کچھ اور رہا ہوتا ہے، کر کچھ اور رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی لوز کر جاتا ہے۔ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ لوز کر جاتے ہیں، جس سے آپ کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس منافق کی وجہ سے اپنی نظروں میں بھی گر جاتے ہیں، کوگنیٹو ڈسوننس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈسکمفرٹ ہے، ذہنی انتشار۔ آپ ذہنی تکلیف کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں اس منافق کی وجہ سے، کیونکہ ہم ہوتے کچھ اور ہیں، کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ کمفرٹ نصیب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر جب ہمیں مینٹل سٹریس ہوتی ہے، وچ لیڈس ٹو انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، ایک گلٹ ہمارے اندر پیدا ہونے لگ جاتا ہے، ایک ہماری جو سیلف ورتھ ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس بھی شیٹر ہو جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے اندر چھپے منافق کو کیوں نہیں ڈھونڈ پاتے؟ ہم کیوں چینج نہیں ہو پاتے؟ اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ڈیٹرنس، رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ارد گرد دیکھتے ہیں جس انوائرمنٹ میں ہم ہیں، وہاں پر منافقت کو کیسے فروغ مل رہا ہے، لوگ اس کی بنیاد کے اوپر ان کو واہ واہ مل رہی ہے، یا بظاہر کامیابی مل رہی ہے، تو ہم وہ دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیا یہ راستہ ٹھیک ہے، یا جو ہمارے بنیادی اقدار ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں وہ راستہ ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو تھرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور منافقت کی بنیاد پہ بظاہر کچھ اچیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اچھا پرفارم اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی اسٹرینگتھ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی کور ویلیوز اور بلیفز کے مطابق ہی چل رہے ہوتے ہیں، ان کے بنیادی اقدار ہی وہی ہوتے ہیں، وہ جینوینلی ان کے اندر منافقت ہوتی ہے۔ سو وہ کچھ اس کے برعکس نہیں کر رہے ہوتے جو وہ ایکچولی ہیں، یا یہ وہ لوگ جن کا ذکر ہے کہ ان کے دلوں پہ موریں لگا دی جاتی ہیں، وہ پھر اسی راستے پہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ چونکہ اپنی اسٹرینگتھ کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں اس لیے اچھا پرفارم کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جس کی کور ویلیوز کچھ اور ہیں اور وہ کر کچھ اور رہا ہے یا کنفیوژن کا شکار ہے، وہ تو بالکل تذبذب میں ہے اور دو کشتیوں کا سوار ہے، وہ اپنی اسٹرینگتھ کے اوپر نہیں کھیل رہا، اس لیے وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور اس اپنی اچھائی کو دوش دیتے ہیں کہ اچھائی کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی جو کور ویلیوز ہیں آپ اس پہ چلیں گے تو ہی آپ اچھا پرفارم کریں گے، اگر آپ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ تو لہٰذا گھبرائیں نہیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے تعلق کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، اپنی کور ویلیوز، کور بلیفز کا تعین کریں، اسیس کریں کہ آپ ایکچولی ہیں کیا، اور اگر آپ ان کور ویلیوز اور بلیفز پہ سیٹسفائیڈ ہیں، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، تو پھر آپ نے اپنی زندگی کا جو تعین ہے، اپنے فیصلے، جو اپروچ ہے ٹورڈز یور لائف، اٹ ہیز ٹو بی کنسسٹنٹ ود دوز کور ویلیوز اینڈ کور بلیفز، تو آپ اپنی اسٹرینگتھ پہ آ جائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پرفارمنس کتنی بہتر ہو رہی ہے۔ اپنے دین کو خالص کریں، اسٹرائیو فار اتھینٹسٹی،